بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے ویتطہر ما استطاع من طہر اور خوب پاکی حاصل کرتا ہے ہر لحاظ سے ویدہن من دونہ او یمص من طیب بیتہ خوشبو لگاتا ہے جو اس کے پاس میسر ہوتی ہے، جو اس کے پاس ہوتی ہے اچھی خوشبو وہ لگاتا ہے. ثم یخرج پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے نکلتا ہے، یعنی کہ غسل کیا اور پاک صاف ہوا، خوشبو لگائی، مسجد کی طرف نکلا. فلا یفرق بین اثنین پھر یہ آدمی جب جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، ظاہر ہے کہ جمعے میں عام روٹین سے ہٹ کر رش ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو جدا نہیں کرتا، یعنی درمیان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن یہ بناتا ہے ایسا نہ کرے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا ہے. ثم یصلی ما کتب لہ اور پھر اگر وقت ہے تو جو جمعے امام عربی کا خطبہ دیتا ہے اس سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھتا ہے. ثم ینصت پھر خاموش ہو جاتا ہے اذا تکلم الامام جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. عربی کا خطبہ جب امام دیتا ہے تو اس وقت یہ خاموشی سے اس خطبے کو سنتا ہے. یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جمعہ جو ہے خاص طور پر اس جمعے کے دن کی جو فقہی طور پر ہے وہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان سے لے کر جمعے کی نماز کھڑی ہونے تک یہ سارا وقت کوشش ہو کہ مسجد میں گزرے، کیونکہ پہلی اذان کے بعد آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، خاص طور پر دنیا کوئی بھی کام سوائے جمعے کی تیاری کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً مسجد کی طرف آنا پڑتا ہے. تو اذان جمعے کی یہ ایک عام ترین مسئلہ ہے. پھر جو دوسری اذان کے بعد جو خطبہ ہے، دوسری اذان دی جاتی ہے تو وہ سنت عمل یہی ہے، بہتر عمل یہی ہے کہ انسان جیسے آخری قعدے میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ کر اذان خطبہ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ عربی خطبے کو سنیں. یہ سننا واجب ہے. ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ جہاں کہیں ہوتے ہیں جگہ ہو بھی سیٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں کہ پھر کھڑا ہونا ہے، حالانکہ ایسا طریقہ غلط ہے. جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے تو اس جگہ پہ بیٹھ بھی سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا. تو بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے، اطمینان سے خطبہ سننا چاہیے اور کوشش ہو کہ جلد از جلد مسجد میں اذان کا مقصد یہی ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت مشکات کے اندر آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، یہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گھر تھوڑا سا دور ہے، میں مسجد میں اگر جماعت کی نماز کے لیے حاضر نہ ہوں کیونکہ راستے میں موذی جانور ہے اور بھی چیز ڈر لگا رہتا ہے کوئی چیز لڑ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی چیز کاٹ لے اور پھر نابینا بھی ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیے میں گھر میں پڑھ لیا تھا. تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ لیے. جب وہ جانے لگے آپ نے پھر بلایا اور بلانے کے بعد ایک لفظ ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ ایک روایت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ قال نعم. حضرت عبداللہ بن مکتوم کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو میں سنتا ہوں. کہا پھر آؤ جس جیسے مرضی. عبداللہ بن مکتوم نے رخصت چاہیے کس کے لیے؟ نابینا ہوں یا رسول اللہ راستہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. آپ نے فرمایا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں آنا پڑے. پھر کوئی نہیں، اور 2-3 مرتبہ یہ روایت ہے.
تو بالکل اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر، جمعہ کا ایک دن ایک ایسا دن ہے جو ہفتے بعد آتا ہے، تو آئے وقت پہ آئے. اور اگر لیٹ ہو جائے کسی، ہمارے یہاں 1 بجے جمعہ ہے، اگر کوئی آدمی لیٹ ہو جائے تو آس پاس کی مسجدوں میں چلے جانا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ بھاگم بھاگ چلو آخری رکعت مل جائے، 1 رکعت میں. خطبہ سننا واجب ہے. اگر خطبہ نہیں سن رہے آپ، کوئی بھی بندہ نہیں سن رہا، تو اس صورت کے اندر اسے واجب چھوٹ رہا ہے. ایسا جمعے والے دن نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی آئے اور آخری رکعت میں یا پہلی رکعت میں آ کر شامل ہو، ایسا ہرگز نہ ہو. تو یہ عمل کرے، گھر سے پاک صاف ہو کر آئے، مسجد میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ رب العزت ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں صرف اس عمل کے کرنے کی وجہ سے. اور کبھی بھی جمعہ جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بھرپور کوشش ہو کہ جمعے کی نماز کو پڑھ لیا جائے. عجیب عجیب لوگ دلیل دینے شروع کر دیتے ہیں، کہاں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز واجب ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. سخت ترین وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بلکہ یہاں تک ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی کو کہوں نماز پڑھاؤ، اور میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ثم احرک علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں یا کسی اور جگہ بیٹھے رہتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے، میں ان جگہوں کو، ان گھروں کو جلا دوں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے آئیں، ٹھیک ہے نہیں تو زور پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت جمعے کی پورا دن ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.